اب ناظرین آئے ایک بڑی خبر کی طرف. بڑی خبر جو بین الاقوامی فرنٹ سے ہے وہ یہ ہے کہ ایران نے اپنی تازہ ترین تجاویز کا نیا مسودہ پاکستان کو دیا ہے کہ یہ امریکہ تک پہنچا دیں. اب اس سے پہلے ایران نے ایک مسودہ دیا تھا کہ امریکہ کے پاس یہ تجاویز لے کر جائیں، اس کو مسترد کر دیا ڈونلڈ ٹرمپ نے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ ڈو مور کہہ رہا ہے کہ جناب اور بہتر ڈیل چاہیے، مجھے مزید فیس سیونگ چاہیے. اب ایران ایک لیول سے آگے تو دے نہیں سکتا، لیکن ایران نے اچھا یہ کیا کہ ایک اور مرتبہ لچک دکھائی ہے، اور پاکستان نے یہ ریکویسٹ بھی کی ہے کہ ابھی کسی قسم کا کوئی حملہ نہ کیا جائے، جنگ بندی اس کو جاری رکھا جائے. امریکہ نے اس کو غیر معینہ مدت کے لیے جنگ بندی کی ہوئی ہے، اور ایران جارحیت تو کر نہیں رہا تو وہ بیٹھا ہوا سکون سے، لیکن جو ناکہ بندی ہوئی ہے وہ لگاتار ایران کو پریشان کر رہی ہے، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ایران کے لیے مشکلات بڑھ رہی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ناکہ بندی سے ایران کو کوئی پرابلم نہیں ہو رہا، بالکل ہو رہا ہے، کافی پرابلم ہو رہا ہے، اور اس پرابلم کا کوئی نہ کوئی حل ایران کو نکالنا پڑے گا. بہرحال انہوں نے کچھ ترامیم شدہ تجاویز دوبارہ سے پاکستانی حکومت کے ذریعے سے امریکہ کو بھجوائی ہیں. اب اس پہ ایک مرتبہ پھر امریکہ کا سٹیٹمنٹ آیا کہ ایران کی بھجوائی گئی نئی تجاویز سے مطمئن نہیں ہوں، ڈونلڈ ٹرمپ نے پھر کہہ دیا. اب ٹرمپ کا جو اندازہ ہے یا انداز ہے بات کرنے کا، مجھے لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو مکمل فتح چاہیے، یا وہ اس تاثر کے ساتھ مڈ ٹرم الیکشن میں جانا چاہتے ہیں کہ انہیں مکمل فتح ملی ہے، یا کم سے کم اسرائیل کو وہ مطمئن کرنا چاہتے ہیں کہ اب خطے میں اسرائیل کے لیے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں رہا. دیکھیں، ایرانی میزائل ٹیکنالوجی سے یا ڈرون سے کوئی اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے امریکہ کو، وہ اس کا کوئی نہ کوئی سلوشن نکال لیں گے. لیکن اگر ایران نے ایٹمی تجربہ کر لیا تو اس کا پھر ان کے پاس کبھی بھی کوئی حل نہیں ہوگا. پھر جتنی مرضی ایران پہ پابندیاں لگائیں، الٹیمیٹلی ان کو ایران سے بات کرنی پڑے گی، اور ایک وقت آئے گا کہ ایران نارمل باقی ملکوں کی طرح جن کے پاس ایٹمی قوت ہونے کا ایک سرٹیفکیٹ ہے یا جن کے پاس ایٹمی ہتھیار ہے، ان کی طرح ایران بھی سروائیو کرے گا. ایران کو سینٹرل ایشیا، رشیا، ایون پاکستان سائیڈ، انڈیا، یہ سب ایران سے تعلقات رکھتے ہیں. آپ بالکل اس کو بند کر کے نہیں رکھ سکتے، بہت بڑا ملک ہے، ایک طرف اس کے ترکی ہے، عراق ہے، اوپر رشیا ہے، سینٹرل ایشیا سے ملتا ہے، افغانستان سے ملتا ہے، پاکستان سے ملتا ہے، اور بہت بڑی سرحدیں ہیں، سامنے کی طرف عمان ہے، بہت سارے خلیجی ممالک ہیں. تو ایران کوئی ایسے ترن والا نہیں ہے جس کو آپ سمجھیں کہ بالکل یہ ایک دم ختم ہو جائے گا. تو اب یہ ایران نے تجاویز دی، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے کورٹ میں بال ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ نے ہی فیصلہ کرنا ہے کہ اب کیا ہوگا. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا جی کہ وہ مطمئن نہیں ہے. یہ نہیں بتایا دونوں نے کہ تجاویز ہے کیا، لیکن ایران نے مزید فلیکسیبلٹی دکھائی ہے. تو مے بی فلیکسیبلٹی یہی ہو کہ یورینیم کو چند سالوں کے لیے وہ ڈیل دے رہے ہو کہ جی اتنے سالوں تک ہم کچھ بھی نہیں کریں گے، ہم آپ کے معاہدے کے مطابق چلیں گے، ہم یہ چیزیں طے کر لیتے ہیں. مے بی ایران جو ہے وہ ان چیزوں پہ ایگری کر گیا ہو. اور دوسرا، آبنۂ ہرمز کو کھولنے کے لیے چائنا نے بھی اقوام متحدہ میں بات کی. ایران کہتا ہے جی آپ یہ ناکہ بندی ختم کریں، میں آبنۂ ہرمز کو کھول دیتا ہوں. تو یہ ون ون سچویشن ہو جائے گی دونوں کے لیے. لیکن ایران کے پاس آبنۂ ہرمز کا ایک ایسا پوائنٹ اب ہمیشہ کے لیے آ جائے گا کہ وہ جب چاہے گا یہ دکھتی رگ کو پکڑ دیا کرے گا. یہ بات امریکہ کو اور عرب ممالک کو سمجھ آ گئی. وہ کوئی اس کا ایسا سلوشن نکالیں گے یا کوئی ایسا حل نکالیں گے کہ بین الاقوامی سطح پہ آبنۂ ہرمز کو آئندہ کنٹرول کیا جائے گا. وہ کچھ ایسا کرنا چاہیں گے تو ایران بھی اپنے آپ کو مکمل طور پہ باہر نہیں نکالے گا. امریکہ نے، کیا یہ ممکن ہے کہ امریکہ حملہ کرے؟ تو اس کے لیے جو بڑی خبر ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سینٹ کام کمانڈر ایڈمرل بریڈ کوپر اور پیٹ ہیگزٹ جو ان کے وزیر دفاع ہے، اور جوائنٹ چیف چیئرمین جنرل ڈین کین، انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران کے خلاف ممکنہ نئے ملٹری آپریشن پر بریفنگ دی، اور 3 آپشنز پہ غور کیا گیا. یعنی ڈونلڈ ٹرمپ نے بریفنگ لی ہے سینٹ کام کے کمانڈر سے، اور اس کے ساتھ وزیر دفاع تھے، اس کے بعد جو ہے وہ جوائنٹ چیف چیئرمین تھے، اور ان سب سے انہوں نے بریفنگ لی ہے. اور 3 آپشن پہ غور کیا گیا. نمبر 1 یہ ہے کہ مختصر مدت میں شدید ترین حملہ کیا جائے ایران پہ، اور ساتھ ہی مذاکرات کر کے معاملہ حل کیا جائے تاکہ فیس سیونگ ہو جائے بڑے پیمانے پہ. نمبر 2، آبنۂ ہرمز پہ قبضے کا ایک منصوبہ پیش کیا گیا کہ اگر اس پہ قبضہ کر دیں پورے طریقے سے تو اس میں کیا کرنا پڑے گا. نمبر 3، ایران سے اگر افزودہ یورینیم اٹھا کر لے کر جانی ہے تو زمینی آپریشن کرنا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا. یہ 3 آپشنز ان کے سامنے ڈونلڈ ٹرمپ کے رکھی گئی ہیں جو امریکن میڈیا میں رپورٹ ہوئی. یاد رکھیے گا کہ 26 فروری کو، یعنی 28 فروری کو اٹیک کیا تھا امریکہ نے، اور 26 فروری کو ڈونلڈ ٹرمپ کو بالکل ایسی ایک بریفنگ دی گئی تھی حملے سے 2 دن پہلے. یعنی پچھلی مرتبہ حملے سے 2 دن پہلے بالکل ایسی ہی بریفنگ ڈونلڈ ٹرمپ نے لی تھی، اور اب اسی نوعیت کی بریفنگ دوبارہ ڈونلڈ ٹرمپ نے لی ہے. تو کیا ڈونلڈ ٹرمپ دوبارہ حملہ کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، حملے کی صورت میں امریکہ کو سب سے پہلے اپنے بحری بیڑے پیچھے ہٹانے پڑیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلی مرتبہ امریکی اڈوں کے اوپر جو ایران نے اٹیک کیا وہ امریکہ کے لیے ہلا دینے والی چیز تھی،
وہ اس کی توقع نہیں کر رہے تھے اور کافی نقصان ہوا امریکہ کا، اسرائیل کا بھی، عرب ممالک کا بھی۔ اب اس مرتبہ ایران نے اپنے اہداف الگ الگ قسم کے بتائے ہوئے ہیں۔ یہ جو بحری بیڑے ہیں نا امریکہ کے، یہ بہت قیمتی ہیں، اربوں ڈالر کے ہیں، تو امریکہ نہیں چاہے گا کہ یہ سمندر کی تہہ میں چلے جائیں، لہذا وہ ان بیڑوں کو پہلے پیچھے ہٹائے گا اور اس جگہ پہ لے کر جائے گا جہاں سے وہ ایران کی رینج سے باہر چلے جائیں، پھر وہ اپنی جنگی حکمت عملی کے اوپر عمل کرے گا۔ یہ بہت لمبا چوڑا پروسیجر ہے، جیسی یہ لڑائی ہوئے گی آپ دیکھیں گے یہ ساری چیزیں ان کو کرنی پڑیں گی۔ ناظرین، امریکی صدر کو نا اگر وہ کوئی جنگ شروع کر دے تو 60 دن کے اندر اسے کانگریس سے منظوری لینی ہوتی ہے۔ اس حوالے سے یہ امریکہ کا آئین کہتا ہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ سے جب پوچھا گیا کہ جناب آج 60 دن مکمل ہو گئے تو کیا آپ کانگریس سے اس کی اپروول لے رہے ہیں، تو کوئی اتنی اچھی پوزیشن تو نہیں ہے امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی، تو انہوں نے کہا جی کہ مجھے اپروول لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 60 دن سے پہلے جنگ بندی ہو چکی ہے، یعنی ہماری جنگ بندی تو اپریل میں شروع میں ہو گئی تھی اور جنگ 60 دن تک چلی نہیں، تو کیونکہ جنگ بندی ہو گئی ہے اور انہوں نے ایک لیٹر بھی لکھ دیا ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ ابھی ہماری کوئی جنگ نہیں چل رہی، لہذا ان کے مطابق انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے جنگ کی اجازت لینے کی ایران کے ساتھ لڑائی کے حوالے سے، کیونکہ جنگ بندی ہو چکی ہے 60 دن سے پہلے۔ اب اگر دوبارہ جنگ شروع ہوتی ہے تو اس کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کو پھر جو آئینی رکاوٹ ہے اس کو عبور کرنا پڑے گا۔ IAEA کے سربراہ ہیں رافیل گروسی، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا، یہ وہ ایجنسی ہے جو ایٹمی مواد کے حوالے سے بین الاقوامی سطح پہ نگرانی کرتی ہے۔ اب رافیل گروسی جو اس کے سربراہ ہیں، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا، انہوں نے کہا جی کہ ان کی اطلاع کے مطابق یہ قوی امکان موجود ہے کہ ایران کی جو افزودہ شدہ یورینیم ہے، جو انریچمنٹ ہو چکی ہے یورینیم کی، جو تیار ہے جس سے ایٹم بم بن سکتا ہے 2 ہفتوں کے اندر اندر، وہ جو یورینیم ہے وہ اصفہان میں ہی موجود ہے، جو جوہری مرکز ہے وہاں پہ، یہ دعویٰ کیا انہوں نے۔ اب اگر وہ وہاں موجود ہے تو امریکہ وہاں پہ کیسے اٹیک کرے گا؟ یاد رکھیے گا اس سے پہلے جو لڑائی جھگڑا ہوا تھا بہت بڑے پیمانے پہ وہ اصفہان میں ہی ہوا تھا۔ انٹرنیشنل فرنٹ پہ ایک اور خبر ہے ناظرین کہ گزشتہ 4 سالوں میں جو تیل کی قیمتیں رہی ہیں بین الاقوامی سطح پہ، آج 4 سالوں کا ریکارڈ ٹوٹ گیا، تیل کی قیمتیں بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے یہ کافی سخت ہے کیونکہ بہت سارے ایسے ممالک جو ڈونلڈ ٹرمپ کے اتحادی ہیں وہ اب براہ راست متاثر ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور کہیں نہ کہیں وہاں پہ جو ہے نظام زندگی تو مفلوج نہیں ہوا لیکن ان کے کاروباری معاملات، ان کی معیشت کے معاملات جو ہے وہ متاثر ہو رہے ہیں۔ جیٹ فیول کی کمی کی وجہ سے فلائٹوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور فلائٹیں کینسل بھی ہو رہی ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ پہ دباؤ بڑھے گا، اور ڈونلڈ ٹرمپ کو جلد از جلد نہ صرف تیل کی قیمتیں کم کرنی پڑیں گی بلکہ تیل کی رسد کو بھی یقینی بنانا پڑے گا، ورنہ یہ سارا کچھ امریکہ کے کھاتے میں ہی جائے۔ رولا پڑ گیا عمران خان صاحب کے بیٹوں کے انٹرویو کا۔ دونوں بیٹوں نے، سلمان نے اور قاسم نے انٹرویو دیا ہے، اور یہ انٹرویو جو ہے وہ عالمی سطح کے اوپر پذیرائی حاصل کر رہا ہے۔ اس کے کلپس بہت زیادہ وائرل ہو رہے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر رولا پڑ گیا عمران خان صاحب کے بیٹوں کا اور سابق اہلیہ جمائمہ خان کا۔ اب جمائمہ کو لے کر، عمران خان صاحب کے بیٹوں کو لے کر سوشل میڈیا پہ رولا تو پڑا ہے، لیکن اس کا پریکٹیکلی کوئی فرق پڑے گا یا عمران خان صاحب کے بیٹے جو کوشش کر رہے ہیں عملی طور پہ اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ تو دیکھیں فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ عمران خان کے بیٹے ہیں تو انہیں کوشش تو کرنی ہے اور انہیں کرنی چاہیے، اور خاص طور پہ اس وقت جب انہیں نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک ایسا رجیم ہے جو ان کے والد کو کسی صورت چھوڑنا نہیں چاہتا۔ اس وقت کی جو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے انہیں اپنی بقا نظر آتی ہے عمران خان صاحب کی بقا کے بغیر، یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر عمران خان ہے تو ہم نہیں ہیں، اور اگر ہم نے بچنا ہے تو ہمیں عمران خان سے بچنا ہے۔ تو اس وقت عمران خان صاحب کے بیٹوں کی ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے، اور جب انہوں نے یہ دیکھا کہ انہیں باہر نکالنے کی جتنی کوششیں پاکستان میں ہو رہی ہیں وہ کامیاب نہیں ہو رہی، تو اس کے بعد عملی طور پہ ان کے بیٹے بھی اب کوشش کرنا شروع ہو چکے ہیں۔ انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے، اور یہ جو انٹرویو ہے مارگن کو انہوں نے انٹرویو دیا، اور جو انٹرویو کے عام نکات ہیں وہ میں نے لکھے ہیں، بڑی عام باتیں انہوں نے کی ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ عمران خان صاحب بھی کچھ جو کلپس ہیں وہ چلائے مارگن نے، کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے عمران خان صاحب کا بھی انٹرویو کیا تھا اور کچھ تعریفیں بھی کی عمران خان صاحب کی، ان کے ماضی کے کلپس چلائے، بیٹوں کے متعلق بھی، ان کے جان کے خطرے کے متعلق بھی، اور پھر ان کے بیٹوں نے جو کہا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک تو انہوں نے کہا جی کہ ہم UK میں یعنی برطانیہ میں اور امریکہ میں سیاستدانوں اور صحافیوں سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو انسانی حقوق کی بدترین اور لاتعداد خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اس پر وہ آواز اٹھائیں، اور یہ تشدد کے مختلف طریقے اپنا رہے ہیں۔ یہ صرف انسانی حقوق نہیں بلکہ جمہوریت کا بھی ایک مسئلہ ہے۔ پاکستان کے عوام نے ووٹ دیا اور مقبول ترین لیڈر کو ووٹ دیا ہے، 25 کروڑ پاکستانیوں کا یہ حق ہے کہ ان کی بات سنی جائے۔
یہ وہ سوالات کے جواب میں یہ باتیں کر رہے ہیں. زیادہ دیر تک عمران خان صاحب کے جو بیٹا ہے جس کی داڑھی ہے چہرے پہ, قاسم اس کا نام ہے, وہ زیادہ دیر بات کرتا رہا, قاسم خان. اور جو سلمان خان ہے وہ کلین شیپ ہے اور وہ کم بات کرتا رہا, لیکن زیادہ بات چیت جو ہے وہ قاسم نے کی ہے. اچھا, ٹرمپ کے لیے پیغام یہ ہے کہ ٹرمپ کے حوالے سے سوال پوچھا گیا. اب ٹرمپ تگڑا آدمی ہے اور وہ رول پلے کر سکتا ہے, عمران خان کے ساتھ اس کے تعلقات بھی ہیں, تو اس پہ انہوں نے کہا جی ٹرمپ فرق ڈال سکتا ہے. اور یہ ہماری جو ملاقات ہوئی رچرڈ گرینل سے, ہماری بات ہوئی تھی, اس نے ہمارے والد کے حق میں آواز اٹھائی اور وہ ٹویٹ وغیرہ بھی کیا تھا. ہم جانتے ہیں کہ اگر ٹرمپ بات کریں گے, یا ان کی یہ صلاحیت ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے ڈونلڈ ٹرمپ بھی بات کر سکتا ہے, اس کے بعد یہ صلاحیت ہے, اور ہم سے اگر اس بارے میں رابطہ ہوتا ہے تو ہم ان سے بات کرنا چاہیں گے. وی ول لو, انہوں نے یہ کہا کہ ہم بالکل ڈونلڈ ٹرمپ سے بات کرنا چاہیں گے اگر وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے اس بارے میں کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ زیادتی بند کرے. اچھا جی, ایک اور ان سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ کو ڈر ہے کہ آپ کے والد کو قتل کیا جا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم یہ سوچنا بھی نہیں چاہتے اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایسا نہ سوچیں, لیکن ایسا وقت آتا ہے کہ جب مجھے لگتا ہے کہ شاید میں اپنے والد کو دوبارہ نہ دیکھ پاؤں, اور ان کو دیکھے بغیر اور ان سے ملے بغیر یہ ہماری زندگی کا سب سے لمبا ترین عرصہ ہے. اور ایسے میں جب حالات جو ہیں وہ مزید مایوس کن ہوتے جا رہے ہیں. پھر مارگن نے عمران خان کا ایک انٹرویو کا حصہ چلایا جس میں انہوں نے عمران خان صاحب سے بیوی بچوں کے بارے میں پوچھا. تو عمران خان نے کہا کہ میری بیوی اور بیٹوں سے میری بات ہوتی ہے, میرے بیٹے بہت فکر مند رہتے ہیں. خاص طور پر انہوں نے بتایا جب انہیں گولیاں لگی اس کے بعد جب وہ اسپتال پہنچے تو انہوں نے اپنے بچوں سے بات کی. تو میرا بڑا بیٹا, اس کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں, وہ شروع سے ہی حساس ہے اور اس نے مجھے کئی بار منع کیا کہ آپ پالیٹکس کو چھوڑ دیں, اور مجھے محسوس ہوتا ہے کہ, لیکن میں یہ کہتا ہوں عمران خان صاحب کہ سوسائٹی میں بھی آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے. دو طریقے ہیں زندگی جینے کے, آپ اپنی مرضی کی جی لیں, اپنے لیے جی لیں, یا لوگوں کے لیے جی لیں. سوسائٹی کو آپ ڈلیور کریں جو آپ کے اوپر ایک قرض ہوتا ہے ہیومن بینگ ہونے کے ناطے. تو عمران خان صاحب نے یہ دوسرا طریقہ اپنایا ہوا ہے. ان کے بیٹے نے بھی یہ کہا کہ عمران خان بہت آسان زندگی گزار سکتے تھے لیکن انہوں نے اپنے ملک کے لوگوں کے لیے مشکل راستہ چنا ہے. پھر انہوں نے عمران خان صاحب سے پوچھا, پرانے انٹرویو میں وہ مارگن بتا رہا ہے کہ میں نے عمران خان صاحب سے پوچھا اور وہ چلایا اس نے کلپ عمران خان صاحب کا اپنے انٹرویو میں, کہ آپ کو جناب موت کا خوف یا آپ کو اسیسینیٹ کیا جا سکتا ہے. تو انہوں نے کہا میں 16 جماعتوں کے خلاف تنہا لڑ رہا ہوں. سیاست میں جب آیا تو اپنا موت کا خوف ختم کر کے آیا تھا, کیونکہ میں پورے اسٹیٹس کو کے خلاف آیا, کرپشن کے خلاف آیا, اور آدھا وقت پاکستان میں فوج نے اور آدھا وقت 2 خاندانوں نے حکومت کی ہے. میں ان 2 خاندانوں کے خلاف آیا تھا. پاکستان آنے کے حوالے سے جب سوال کیا گیا عمران خان صاحب کے بیٹوں سے تو انہوں نے کہا جی کہ ہم بالکل پاکستان جانا چاہتے ہیں اور جو کچھ کر سکتے ہیں وہ ہم کرنا چاہتے ہیں اپنے والد کے لیے. ہم نے پاکستان جانے کا ارادہ ظاہر کیا تو ہمیں حکومت کی جانب سے, جو پاکستان میں موجود ہے حکومت, ہمیں گرفتاری کی دھمکیاں دی گئیں. ہمارے خاندانی ذرائع اور دیگر لوگوں کو بھی یہ دھمکیاں پہنچائی گئیں, مگر ہم ابھی جانے کا ارادہ رکھتے ہیں. اور ساتھ ہی انہوں نے کہا جی ویزوں کے لیے ہم نے درخواستیں دائر کر دی ہیں پاکستان کی ایمبیسی کو, اور جواب ہمیں ابھی تک نہیں ملا, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. پھر ایک اور جگہ انہوں نے کہا جی ہم ضرور جائیں گے پاکستان, کوئی پسند کرے یا نہ کرے دیکھی جائے گی, یعنی دیکھتے ہیں پھر جو بھی ہوگا. تو عمران خان صاحب کے بیٹوں نے, یہ کشتیاں جلانے والی بات ہے کہ ہم تو پاکستان جائیں گے پھر دیکھتے ہیں کیا ہوگا. دیکھیں تحریک لیڈ کرتے تو عمران خان کے بچے نہیں آئیں گے, اور مجھے نہیں لگتا پاکستان کی حکومت اتنا بڑا رسک لے گی. ویسے پتا کوئی نہیں ہے, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس دفعہ کچھ بھی کر دیتی ہے. یہ جب سے ڈونلڈ ٹرمپ سے عاصم منیر صاحب کی ملاقات ہوئی ہے پاکستان کے اندر کوئی سمجھ نہیں آ رہی, جو ان کا دل کرتا ہے کر دیتے ہیں. تھوک کے حساب سے یہ پارلیمنٹیرین فارغ کرتے جا رہے ہیں, جناب دوبارہ الیکشن کروائیں گے, ساری سیٹیں پی ایم ایل این کو دیں گے, پورا کنٹرول ملک کے اوپر کر لیں گے. لیکن فرض کریں 350 سیٹیں تو ساری کی ساری بھی اگر یہ لے جائیں, 350 کے لگ بھگ سیٹیں قومی اسمبلی کی اور 100 سینیٹر ہیں, اگر یہ ساری سیٹیں بھی لے جائے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ, تو کیا یہ ملک چلا لیں گے؟ کیا ایم این اے اور سینیٹر سے ملک چلتا ہے؟ کیا ایم پی اے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ سے ملک چلتا ہے؟ نہیں, ملک چلتا ہے عوام کے کانفیڈنس سے, اور عوام کو بالکل کانفیڈنس نہیں ہے موجودہ حکومت کے اندر. ایڑی چوٹی کا زور لگا دے اسٹیبلشمنٹ, یہ ملک نہیں ان سے چلنا. یہ تب تک نہیں چلنا جب تک کہ عوام کی مرضی کے فیصلے نہیں مانے جاتے. عوام کی مرضی سے چلائیں گے تو ملک چلے گا, جب آپ عوام کی منشا کے خلاف چلائیں گے تو ملک نہیں چلے گا, جب آپ مینڈیٹ کا احترام نہیں کریں گے تو ملک نہیں چلے گا. یہ جو خرافات ہیں یہ رہیں گی, لوگوں میں کانفیڈنس ہی نہیں ہے, لوگ پاکستان چھوڑ کر جا رہے ہیں. اپنے والد کی جو سختیاں ان کے اوپر کی جا رہی ہیں ان پہ بات کرتے انہوں نے کہا جی شدید گرمی ہے, بجلی بند ہو جاتی ہے, کبھی پنکھا بند ہو جاتا ہے, اے سی جو ہے وہ ان کو نہیں دیا جاتا, وزن ان کا لگاتار کم ہو رہا ہے, اور جو آدمی 70s کی ایج کے اندر ہے اس کے لیے یہ اچھا نہیں ہے, حتیٰ کہ انہیں 3 گولیاں بھی لگی ہوں ماضی میں اور ان کی صحت کو خطرات ہیں. اور وہاں پہ وہ کہتے ہیں جی مکمل
ایک کنٹرول ہے اور بہت سارے ایسے طریقے ہیں جن کے ذریعے سے اسیسینیٹ کیا جا سکتا ہے, مارا جا سکتا ہے, مارے جانے کا منصوبہ بنایا جا سکتا ہے, تو وہاں ان کا پورا کنٹرول ہے. تو یہ عمران خان صاحب کے بیٹوں نے باقاعدہ اس بات کے اوپر اظہار کیا اور اس خدشے کا اظہار کیا کہ عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے, اور ملٹیپل ٹائم انہوں نے کیا. یہ بات عمران خان صاحب کے فیملی کے لوگ پہلے بھی کر چکے ہیں, اور جب بشرا بی بی باہر تھی تب بھی وہ یہ بات کر چکی ہیں. اچھا, انہوں نے کہا 3 سال سے ہم عمران خان سے نہیں ملے, مارچ سے ہماری اپنے والد سے بات نہیں ہوئی. ایسا لگتا ہے کہ اسی جبر کے ذریعے سے ان کو توڑنے کی کوشش ہو رہی ہے. رات 2 بجے ہمیں پیغام ملتا تھا کہ جی آپ کے والد سے بات کروانی ہے, 9 بجے تک ریڈی ہو جائیں فوراً, اور ورنہ پھر 2 ماہ تک آپ کی بات نہیں ہو سکے گی. اور بڑی اجلت میں بات عمران خان صاحب سے کروائی جاتی تھی. پھر انہوں نے کہا جی کہ ایک کرپشن کے بارے میں سوال کیا اینکر نے, اور اس نے پوچھا کہ جناب آپ کے والد کے اوپر کرپشن کے الزامات ہیں, ان پہ آپ کیا جواب دیں گے؟ تو وہ سادہ جواب دیا ان کے بیٹے نے, جو سلمان ان کا بیٹا, اس نے جواب دیا. اس نے کہا جی کہ جو بھی انہیں جانتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ وہ کرپٹ نہیں ہے.